دیکھیے جو نتیجہ ہے جس کے لیے ساری تگودو ہم کرتے ہیں، تو یہ 4 ڈسپلنز میں سے تیسرا ڈسپلن ہے، تیسرا ستون ہے. لیکن ایک دوسرا ستون ہے جس میں پیش رو قدم ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے کام روزمرہ یا ہفتہ وار کیسے کرنے ہیں کہ جو تھوڑا تھوڑا ہمیں ہمارے نتیجے کی طرف دھکیل دیں. جی. تو یہ دوسرا ستون ہے. لیکن آج کی جو جلتی ہوئی کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو آج کی آگ ہے اس کو بجھانا بھی بہت ضروری ہے. اور ہمیں جیسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے تو بہت بڑی لہریں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو ایک لہر آتی ہے تو ہماری نظروں کے سامنے وہ منتشر ہو جاتی ہے، اور پھر ایک اور لہر آتی ہے، اور پھر ایک اور لہر آتی ہے. تو یہ ہماری زندگی میں وہ پہلا ستون ہے جو آتا رہتا ہے، اور پھر نئے سرے سے ایک اور مشکل آ جاتی ہے، پھر ایک اور مشکل آ جاتی ہے. تو ہم روزمرہ جو ہدف ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ برننگ ایشوز ہوتے ہیں، جو کہ ہماری پلاننگ کے تحت ابھر کر سامنے نہیں آتے، از خود ابھر کر سامنے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ نپٹنا. جیسے آج کل ہمارے ملک میں پیٹرول کی پرائسز جو اوپر ہو گئی ہیں، تو یہ ہماری مرضی سے اوپر نہیں ہوئی. یہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کا کولیٹرل ڈیمیج ہے جو اچانک ابھر کے اوپر آ گیا ہے، اور پیٹرول جو ہے 400 روپے کا لیٹر ہو گیا. تو اگر ہم اس سے نہیں نپٹیں گے تو پھر ہم جتنی مرضی سالسی کرتے رہیں، پھر ہمارے عوام خوشحال نہیں ہوں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے. تو ہمیں اس طرف توجہ بہرحال دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ہمارا آج کا برننگ ایشو ہے. تو جو آج کا برننگ ایشو ہوتا ہے، جو بے پناہ اہمیت کا حامل ہدف ہوتا ہے، تو اس کو تو توجہ دینی ہوتی ہے. اور جو دوسرا ستون ہے جو سکور بورڈ کہلاتا ہے، سکور بورڈ کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں. جیسے جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے، یا پاکستان کا کسی ٹیم سے بھی میچ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سکور بورڈ کو بار بار کہ سکور بورڈ کدھر جا رہا ہے. اور پھر آخری حتمی نتیجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو جیتنا چاہیے. تو آخری حتمی نتیجہ بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی معاملہ ہو جہاں ہمیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو جواب دہی بڑی امپورٹنٹ ہے. جب کوئی ٹیم کام کرتی ہے تو ٹیم ممبر ایک دوسرے کے ساتھ جواب دہی کا معاملہ بھی کرتے ہیں. جیسے نشے کی بیماری کا علاج ہے تو مریض فیملی سے، فیملی مریض سے، فیملی علاج کرنے والوں سے، علاج کرنے والے جو ہیں وہ فیملی اور مریض سے جواب دہی کرتے ہیں. اس میں یہ جو رشتہ ہے یہ بڑا رسپیکٹ سے چلانا پڑتا ہے. اگر کوئی فیملی چاہتی ہے کہ ان کا مریض جو ہے نشے کی بیماری سے نکل آئے اور اس کو وہ مکمل ریکلیم کر لیں، تو احترام یا انکنڈیشنل ریگارڈ انتہائی ضروری ہے. نان ججمنٹل ہونا بہت ضروری ہے. نان ریڈیکیولنگ ہونا بھی بہت اچھا ہے. اور اس کا مقام جو ہے اٹھا کے رکھنا اس وقت تک جب تک کہ وہ صحت مند نہیں ہو جاتا، تو یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسا ہنر ہے جو اکاؤنٹیبلٹی یا بات چیت کی آپ نے بات کی کہ جس میں آپ انکنڈیشنل ریگارڈ، یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے آپ اگلے کی عزت کو اپنے ہر جیسچر سے، چاہے وہ وربل ہو یا نان وربل ہو، شو کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو عزت ہے وہ میرے دل میں ہے. جب آپ یہ چیزیں ایکچولی میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کی بات با اثر ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ہم آج کے ٹاپک میں ہماری ذرا بات چیت بھی یہ تھی کہ ہم کیسے کسی کے اندر ایک انفلوئنس کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں. تو یہ جو ڈسپلن آف ایگزیکیوشن ہے یہ ایکچولی میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہم کریں گے پھر دوسرا کریں گے پھر تیسرا، یہ ساتھ چلنے والی ہے. کبھی ہماری نظر جو ہے وہ انتہائی اہم ہدف پہ ہوئے گی، کبھی ہماری نظر سکور بورڈ پہ ہوگی، کبھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے بیہیویئرز ہیں جو لینے ہیں فیملی کو، کون سے ایکشنز ہیں جو پروفیشنل کو لینے ہیں، کون سی ٹاسک ہیں جو پیشنٹ کو کرنے ہیں، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو چوتھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، مجھے لگتا ہے ساری خوبصورتی اس میں شامل ہے. یعنی یہ روح پھونکنے والی بات ہے اس پروجیکٹ میں، جسے ہم ایگزیکیوشن گیپ کہتے ہیں. کہ کہنے اور کرنے میں جو بیچ میں فاصلہ ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ جو چوتھا ستون ہے، جس میں ہم خوبصورت انداز میں احترام کے ساتھ
رشتہ بنا کے چلتے ہیں، اور اس میں ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے وہ احترام ہے جو سارا معجزہ سر انجام دے. ویسے اگر ہم کبھی لفظوں پہ غور کریں، کبھی ہم اپنی باڈی لینگویج پہ غور کریں، کبھی فیشل ایکسپریشن کو ٹھیک کریں، کبھی خام خام مسکرائیں، کبھی اپنی ٹون ٹھیک کریں، اتنے پاپڑ بیل لیں، تو اس سے ایک کام جو ہے وہ سب سے اچھا کر لیں کہ دل میں اس بندے کے لیے احترام پیدا کر لیں. تو پھر آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، محض ایک ہی کام کرنے سے آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ پازیٹیو جانب چل پڑے گا اور آپ کی بات میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. اس میں پھر جو گفت و شنید ہے اس میں موٹیویشنل انٹرویوئنگ جو ہوتی ہے، جس میں آپ بولتے کم ہیں اور سنتے زیادہ. آپ کویشچنس کی خوبصورتی پہ کام کرتے ہیں، آپ سوالوں کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ راستے میں جگنوؤں کی طرح روشنی بکھیر دیں اور دیواریں جو ہیں وہ گرا دیں ایسے سوال. تو پھر جا کے بات بنتی ہے. اگر آپ بات چیت کر رہے ہوں بطور کاؤنسلر یا بطور پیرنٹ، تو پھر آپ اپنے بچے سے ایسے سوال کریں، اپنے لاؤڈ ون سے ایسے سوال کریں کہ جن کا جواب مختصر نہیں ہو سکتا، جن کا جواب سوچے بنا نہیں دیا جا سکتا. ایسے سوال کریں کہ سوچنا پڑے، کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کس طرح. جب ہم سوال کرتے ہیں اور سوال میں سے سوال نکالتے ہیں تو دماغ روشن ہونے شروع ہوتے ہیں. ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جو ہمارا معجزہ نما دماغ ہے، وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، جذبات کی گرد بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم بات چیت کو آگے بڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. سر شروع میں جو ایک بات ہو رہی تھی نا کہ جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو کیا انسان بے بسی محسوس کرتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو یہ کام کرنا آ جاتا ہے نا تو پھر وہ بے بسی نہیں، وہ خوشی بہت محسوس کرتا ہے. یعنی یہ جو بات چیت کا ہنر آپ نے کہا یا موٹیویشنل انٹرویوئنگ ہے، اگر کسی بھی پروفیشنل کو یا کسی فیملی ممبر کو یہ ایگزیکیوٹ کرنا آ جاتی ہے نا تو پھر اس کو مشکل نہیں لگتا، اس کو خوف نہیں آتا اپنے لوڈ ون سے. دیکھیں یہ موضوع ہم روز دیکھتے ہیں کہ سڈنلی کسی پیشنٹ کے فیملی ممبر میں ہم ایسی تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ ولنگ ویز کے ساتھ رشتہ اب اسے بوجھل نہیں لگتا. یعنی وہ یہاں آنا فطری طور پر پسند کرتا ہے، اور کبھی کبھی ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم اپنے لوڈ ون کے بہت ممنون ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہاں کا رستہ ملا اور ہمیں ولنگ ویز کے رستے سمجھ میں آنا شروع ہوئے. اور شروع میں تو کبھی کبھی جو پیشنٹ ہے اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ آپ ولنگ ویز کی زبان بول رہے ہیں، تو فیملی والے کہتے ہیں بعد میں اس کو بھی عادت ہو جاتی ہے، آپ جناب کی عادت ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ ہماری ایک پیشنٹ تھی جو ابھی ان کی شادی ہونے والی ہے، اور ان کا جہاں رشتہ طے پایا ہے، تو چونکہ آج کل رواج ہے لڑکی لڑکا بات کرتے ہیں، تو لڑکے نے اس لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے کہا، اپنی کوئی بہادری بتائی کہ میں نے کسی کا تھیسس لکھا ہے اور میں نے پیسے کمائے. تو لڑکی نے کہا کہ یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ تو نامناسب بات ہے، مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی ہے. تو سوری مجھے آپ کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے. تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، یہ والی بات نہیں ہے کہ آپ کو مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی نہیں چاہیے. تو یہ سیکھنا جو ہے، یا اس طرح کا طرز زندگی سیکھنا، اپنے نظریات میں تبدیلی لانا، اپنی عادتوں میں تبدیلی لانا، ون ون ڈیل سیکھنا، توجہ سے دیکھنا کہ میں کوئی قدم اٹھاؤں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لینا، بات کو غور سے سننا، پھر جواب دینا، اور سب سے خوبصورت رویہ ہے انسانوں کے ساتھ خوبصورت لین دین کرنا. اور ایک بات تو ساری دنیا ہی مانتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نئے اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو مسائل آپ کی زندگی میں آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ایک نیا طرز زندگی ہے، یہ بڑا ہی مزیدار طرز زندگی ہے کہ نشہ چھوڑنے کے چند سال کے بعد ہمارے مریض بتاتے ہیں کہ اگر اب میری
نشے کی بیماری ٹھیک بھی ہو جائے تو میں کبھی نشہ نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو نشے کا آلٹرنیٹ طرز زندگی ہے وہ نشے سے بذات خود بہت زیادہ مزیدار سیلف ایکچولائزیشن میں چلے جاتے ہیں.